اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس فی الطرقات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ سامعین محترم، اگر آج ہم اپنے معاشرے پر ایک سرسری نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اور بہت سی بد عملی پائی جاتی ہے، جن کے صرف اور صرف دو بنیادی سبب ہیں۔ پہلا یہ کہ ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شر اور برائی کی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا، اور دوسرا یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا خاطر خواہ تمام نہ کرنا، اور یہی دوسرا سبب آج میری تقریر کا موضوع ہے۔ سامعین محترم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ویسے تو فرمان نبوی کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ کی بنا پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے، مگر ہر معاشرے میں اہل علم اور ارباب دانش کی ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو معروف و منکر کا علم رکھتے ہوں اور اس کی شروط وغیرہ سے آگاہ ہوں، اور یہی اہل علم لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ارے تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں وہ لوگ بہترین لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ سامعین محترم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت محمدیہ کے بہترین امت ہونے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ لہٰذا یہ امت جس وجہ سے بہترین امت کہلائی جاتی ہے، اس امت کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کریں، اور وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ میرے بھائیوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے اجتماعی فرائض میں شامل فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار و معاون ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا مستحق ٹھہرایا ہے ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام سر انجام دیں۔ سامعین محترم، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر فضول و بیہودہ گفتگو کرتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور مجلسوں کے تقاضوں کو صرف نظر کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کو اس چیز کی تاکید کری کہ وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دے۔ آپ علیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فی، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں جہاں ہم مجلسوں میں بیٹھ کر مجلسوں کے علاوہ کوئی چارہ
ہی نہیں جہاں ہم بیٹھ کر باہم گفتگو کریں۔ تو صحابہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تم نے مجلسوں میں بیٹھنا ہی ہے تو راستوں کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ما حق ہو، اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نظر کو جھکانا اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا اور سلام کا جواب دینا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، یہ سب کے سب راستے کے حق ہیں۔ سامعین محترم، یہ کچھ فضائل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔